الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول مکرم اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا والے جسم مبارک کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اس عقیدہ پر ہمارے پاس نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت موجود ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، جبکہ فریق مخالف کا دامن قرآن و حدیث اور اجماع امت سے خالی ہے، یہ محض شبہات پر گزارا کرتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آج کی اس نشست میں ایک اشکال کا جواب دینا مقصود ہے۔ ابھی حال ہی میں استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ حج کے مبارک سفر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو اس گفتگو کے دوران استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے عقیدہ حیات النبی پر گفتگو کی، پھر اس پر وہ اشعار پیش کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ تو جب استاد محترم کی یہ گفتگو ہوئی، یہ ویڈیو چلی، تو بہت سارے مماتیوں نے اس پر طوفان کھڑا کر دیا۔ جی گھمن صاحب نے تو اشعار سے عقیدہ ثابت کر دیا، یہ تو اب شعر سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ ہر بندے نے گفتگو کی۔ میں اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم یہ شعر سے عقیدہ ثابت نہیں کر رہے، ہم شعر سے عقیدہ ثابت نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ پہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ قرآن پاک کی آیت اور تفسیر نہیں مانتے، حدیث مبارک اور اس کی تشریح نہیں مانتے، تو کم از کم اس بات کو تو مان لیں جو اللہ کے نبی کے مبارک روضہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم آخری درجے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کی آیت پر ایمان نہیں ہے، حدیث مبارک کو آپ چوتھے اور پانچویں طبقے کی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کم از کم اس بات کو تو مان لیں جو اللہ کے نبی کے مبارک روضہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اشعار خلاف شریعت نہ ہوں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہم ثابت پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم اس سے ثابت نہیں کرتے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھتے ہیں، اپنے اکابر اسلاف کے اشعار پیش کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ عقیدہ کے لیے تو نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، تو بابا یہ تو آپ کے عقیدہ پر ہوگی، کیونکہ آپ تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس لیے آپ نص قطعی پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں، اس پر نص قطعی پیش کریں، ورنہ کم از کم ایک شعر تو پیش کر دیں۔ باقی ایک مماتی کہہ رہا تھا کہ ان کا عقیدہ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اوے بابا، ہمارا عقیدہ حضرت نانوتوی کے عقیدہ سے ثابت ہے، ہم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ حضرت نانوتوی حیات کے قائل، ہم بھی حیات کے قائل،
حضرت نانوتوی سما کے قائل، ہم بھی سما کے قائل، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استشفاء کے قائل ہیں، ہم بھی استشفاء کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ تو حضرت نانوتوی کے عقیدے کے مطابق ہے۔ تو میں نے مختصر یہ پیش کی ہے، ہم نے صرف اتنی بات کی ہے کہ یار اگر آپ قرآن پاک کو نہیں مانتے، حدیث مبارک اس کی تشریح کو نہیں مانتے، کم از کم ان اشعار کو تو تسلیم کر لیں جو اللہ کے نبی کے مبارک روضہ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ باقی میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب کا۔